السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد۔ میرے بھائی اور دوستو، آج میں آپ لوگوں کے سامنے جو کچھ باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ ہے نماز اور اس کا حکم اور اس کی فضیلت۔ پانچوں وقت کی نمازیں شہادتین کے بعد اسلام کا سب سے اہم رکن ہے، اور یہ مسلمان مرد و عورت پر ہر حال میں واجب ہے، چاہے امن کی حالت ہو یا خوف کی حالت، چاہے سفر کی حالت ہو یا حضر کی حالت، اور ہر حالت کے مطابق رکعتوں کی تعداد اور نماز کی شکل متعین کی گئی ہے۔ نماز ایک مخصوص اقوال و افعال والی عبادت ہے جو تکبیر تحریمہ سے شروع ہوتی ہے اور سلام پھیرنے پر ختم ہوتی ہے۔ نماز نور ہے، جس طرح نور سے راستہ معلوم کیا جاتا ہے اسی طرح نماز راہ حق کی طرف رہنمائی کرتی ہے اور برائی سے روکتی ہے۔ نماز بندے اور رب کے درمیان ایک تعلق کا نام ہے، یہ دین کا ستون ہے۔ مسلم اپنے نفس سے نجات کی لذت پاتا ہے، اس کا نفس پاکیزہ ہو جاتا ہے، اس کی آنکھ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، دل مطمئن ہو جاتا ہے، انشراح صدر حاصل ہوتا ہے اور دنیا کے غموں اور تکلیفوں سے آرام مل جاتا ہے۔ نماز کا ایک ظاہری پہلو ہے جس کا تعلق بدن سے ہے، مثلا کھڑا ہونا، بیٹھنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا اور دوسرے اقوال و اعمال۔ نماز کا ایک باطنی پہلو ہے جس کا تعلق دل سے ہے۔ آدمی نماز میں اپنا دل اللہ سے جوڑتا ہے، اس کی تعظیم کرتا ہے، اس کی بڑائی بیان کرتا ہے، اس سے خوف کھاتا ہے، اس سے محبت و اطاعت کا اظہار کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، اس کا شکر بجا لاتا ہے، اس کے سامنے فروتنی و عاجزی ظاہر کرتا ہے۔ پس ظاہری پہلو ان افعال سے ظاہر ہوتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے بارے میں مروی ہے، اور باطنی پہلو توحید، ایمان اور اخلاص سے حاصل ہوتا ہے۔ نماز کی روح اللہ کی تعظیم کرنا، اس کی تعریف کرنا، اس سے مانگنا، اس سے بخشش طلب کرنا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجنا اور اللہ کے نیک بندوں کے لیے سلامتی کی دعا کرنا۔ شہادتین کے اقرار کے بعد اللہ تعالی نے ہر مسلمان کو 4 چیزوں کا حکم دیا ہے: نماز، زکوٰۃ، روزہ اور حج۔ یہ اسلام کے ارکان ہیں، اور ان میں سے ہر ایک میں اللہ کے اوامر کو بجا لانے اور اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے تابع کرنے کی مشق ہوتی ہے، تاکہ اللہ کے رسول کے حکموں کے مطابق زندگی گزارے، نہ کہ اپنی خواہش کے مطابق۔ مسلمان نماز میں اللہ کے اوامر کو اپنے ہر عدو پر نافذ کرتا ہے تاکہ عملی زندگی میں اللہ کے حکموں کا پابند بن جائے اور اخلاق و معاملات، کھانے پینے، لباس وغیرہ تمام احوال میں اس کے حکموں کا نافذ کرے۔ نماز برائیوں سے روکتی ہے اور گناہوں کو مٹاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھلا بتاؤ، اگر تم میں سے کسی کے دروازے پر نہر بہتی ہو اور روزانہ اس میں 5 مرتبہ غسل کرے تو کیا اس کے بدن پر کچھ میل و کچیل باقی رہ جائے گا؟ لوگوں نے کہا نہیں، اس کا میل باقی نہیں رہے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 نمازوں کی یہی مثال ہے، اللہ تعالی ان سے غلطیوں کو مٹا دیتا ہے۔ نماز کا حکم: ایک دن اور رات میں 5 وقت کی نمازیں ہر مکلف مسلمان مرد و عورت پر فرض ہے، البتہ حائضہ عورت اور نفاس والی عورت جب تک پاک نہ ہو جائے نماز نہ پڑھے۔ یہ کلمہ شہادت کے بعد اسلام کا سب سے اہم رکن ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یقیناً نماز مومنوں پر مقررہ وقتوں پر فرض ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی وقوموا للہ قانتین، نمازوں کی حفاظت کرو، بالخصوص درمیان والی نماز کی، اور اللہ تعالیٰ کے لیے بعد اب کھڑے رہا کرو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے: اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور اس کے رسول ہیں، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، بیت اللہ کا حج کرنا اور رمضان کے روزے رکھنا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یمن بھیجا اور ان سے کہا، تم ان سے اس بات کی گواہی دینے کے لیے کہو کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور میں اللہ کا رسول ہوں۔ بس اگر تمہاری بات مان لیں تو ان سے کہو کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر ہر دن اور رات میں 5 وقت کی نمازیں فرض کی ہیں۔